ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صلوات بھیجیں تھوڑا سا اور اونچا کریں تھوڑا سا اور کر دیجئے شاید آواز بلند نعرہ صلوات بس شکریہ حضرات کرام قدر جس آیہ کریمہ کو میں نے اپنا عنوان کلام قرار دیا اس آیت سے متعلق بنی نوع انسان کو پروردگار عالم نے ایک ایسا پیغام جسے ہر انسان کو غور و فکر کر کے آگے بڑھنا چاہیے اس آیہ کریمہ میں دیا ہے۔ میں ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، البتہ وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں یا جن کے گھر میں عمل صالحہ کا چراغ جلتا ہے، ایسے لوگ کبھی گھاٹے میں نہیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں عربی طالب علم، یہاں تو بہت سارے ہیں ماشاءاللہ، عربی طالب علم اگر اس آیت کو کبھی پیش کرے گا تو وہ اسے اپنی علمی دنیا کے اعتبار سے 3 حصوں میں پیش کرے گا۔ پہلا لفظ انسان ہے، دوسرا لفظ ایمان ہے، اور تیسرا لفظ عمل صالح ہے۔ یہ 3 لفظ ہیں۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک انسان گھاٹے میں ہے جو ایمان لائے یا انہوں نے عمل صالحہ کیے، ایسے لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ تو یہ آیت صرف 3 لفظوں پر مشتمل ہے تجزیہ و ترکیب کے اعتبار سے کہ انسان، ایمان اور عمل صالح۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی رشتہ ضرور ہے انسان کا ایمان سے، اور کوئی رشتہ ضرور ہے ایمان کا عمل صالح سے۔ یہاں تک آپ کی داد، آپ کی واہ واہ اپنی جگہ بہت جائز بھی تھی، ٹھیک بھی تھی، جتنا دم تھا اتنا آپ بولے، لیکن اب جب بات آگے بڑھے گی تو وہ بہرحال گنجائش پیدا کرے گی آپ کے ذہن و دل و دماغ میں، اور میں چاہتا بھی یہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بیکار ہے بغیر ایمان کے، اور ایمان بیکار ہے بغیر عمل صالح کے۔ اللہ نے تینوں لفظوں کو ساتھ رکھا۔ انسان وہ ہے جو ایمان لے آئے، ایمان وہ ہے جو عمل صالح کرے۔ اب اس کو پلٹ لیجئے گا تو ہر عقیدے والا بولے گا وہ عمل بیکار ہے جس میں ایمان نہ ہو، وہ ایمان بیکار ہے جس میں اچھا انسان نہ ہو۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ انسان کو اس آیت کو چاہے وہ پورب سے پڑھے یا پچھم سے، دلی سے بنارس کی طرف پڑھے تب بھی صحیح ہے، بنارس سے دلی کی طرف پڑھے تب بھی صحیح ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔
पूरब से पढ़िए या पश्चिम से, आगे से पढ़िए या पीछे से। कुरान मजीद है ला यातीहिल बातिल मिन बैन यदैहि व मिन खल्फिही, ये कुरान मजीद है, इसमें बातिल दाखिल नहीं हो सकता, ना आगे से ना पीछे से। तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, इसलिए कि ये नाजिल की हुई है एक ऐसे अल्लाह की जो हकीम भी है हमीद भी है। तो ये जो आया करीमा है, इस आया करीमा में तीनों अज्जा अगर हमारे गौर व फिक्र में आ गए तो हम कामयाबो कामरान हैं। इंसान बेकार है बग़ैर ईमान के, ईमान बेकार है बग़ैर अमल साले के। अल्लाह तूने हमें इंसान होने के बावजूद ये कह दिया कि हम घाटे में हैं, हम हमेशा फ़ायदे की चीज़ें सोच रहे हैं, तू डायरेक्ट कह रहा है कि हम घाटे में हैं। कोई तो बात होगी घाटे में रखने की, वो घाटा पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद में आपको बताता चला जाऊंगा कि कौन कौन घाटे में है, कौन कौन फ़ायदे में है। मुतवज्जे रहिएगा। सबसे बड़ा घाटा ये है कि जब तक आप इस चक्कर में पड़े रहेंगे कि आप बड़े इंसान बने, आप घाटे में हैं। तवज्जो देते रहिएगा। जब तक आप इस चक्कर में पड़े रहेंगे कि आप बड़े इंसान बने, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान की पूरी नौयत घाटे में है। फायदा कब होगा? जब ये इंसान साहिब ईमान बन जाएगा। इसका मतलब ये कि फायदा इंसान होने में नहीं है, साहिब ईमान होने में है। साहिब ईमान होने में फ़ायदा है। अगर आप साहिब ईमान हैं तो आप कितने बड़े इंसान, वो बड़ा इंसान है, वो ऊंचा इंसान है, वो मालदार इंसान है, वो बढ़िया इंसान है, वो बेहतर इंसान है। इंसान की जितनी शक्लें हैं सब नुकसान में है। फ़ायदा उसी वक्त हो सकता है जब वो बड़ा इंसान साहिब ईमान हो जाए। इसलिए कि अब मजलिस का मेयार क्या है, सामईन की दुनिया क्या है, ये लफ्ज़ बता देगा। मैं इस मौजू पर रहूं या ना रहूं ये भी लफ्ज़ बता देगा। तो तवज्जो दीजिएगा। इसलिए कि इंसान की कोई कौम नहीं होती, साहिब ईमान की कौम होती है। एक लफ्ज शुरू ही में सुन लीजिए, मैं इसके बाद में भी आ जाऊंगा। इसलिए कि मालदार की कौम नहीं होती, साहिब किरदार की कौम होती। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये एक अहमियत के साथ एक जुमला था जो मैंने आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ किया। मैं इंसान के मौजू पे बहुत देर में नहीं, बहुत सवेरे नहीं, बहुत जल्दी नहीं, लेकिन कहीं कहीं पहुंचता रहूंगा अगर आप मुझ तक पहुंचते रहे। मुतवज्जे रहिएगा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। सवाल ये पैदा होता है कि माबूद इतने अच्छे इंसान को तूने घाटे में क्यों बताया? का सवाल तो यही है कि तुम इंसान भी हो या नहीं। अगर तुम इंसान हो तब की बात करो। मैंने कहा मालिक हम इंसान तो हैं। का किस चीज को इंसान कहते हैं? क्या इस चीज का नाम इंसान है? हाथ पैर आंख नाक कान। अगर इसी चीज का नाम इंसान होता तो फिर वजन घटने से मर्तबे बढ़ते, वजन बढ़ने से मर्तबे बढ़ते, वजन घटने से मर्तबे घटते। लेकिन मोटे और पतले का नाम तो इंसान नहीं है। इंसान इंसानियत का नाम है। मैं मजलिस को तमाम कर चुका इस जुमले में। 3 जुमले लगातार सुन लीजिए। वो इंसान क्या है जिसमें इंसानियत न हो? वो आदमी क्या है जिसमें आदमियत न हो? तवज्जो देते रहिएगा। वो मुसलमान क्या है जिसमें इस्लाम न हो? वो शिया क्या है जिसमें शियत न हो? बड़ा लुत्फ भी आएगा और बड़ा मैसेज भी होगा मेरी इस गुफ्तगू में, और मैं अपने नौजवानों को साथ लेकर चलूंगा ताकि मैं बातें ये बता सकूं कि असलन है क्या। अब परवरदिगार आलम की थोड़ी सी आवाज़ सुन लीजिए ताकि मजलिस में वो लुत्फ आ जाए जिसके लिए मैंने ये सब शुरू किया है। परवरदिगार की आवाज़ आ रही है। तुमने महसूस ही नहीं किया, हमने जिसे इंसान बनाकर भेजा था वो ज़मीन पर चूंकि इंसान नहीं रहा, इसलिए हमने कहा इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। अजीजों अगर तवज्जो होगी तो इस जुमले पे होगी। हमने जो चीज़ बनाकर भेजी थी वो चीज़ रही नहीं। क्या बनाया था हमने? इन्ना खलकनल इंसाना फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को सबसे अच्छा बनाया था।
سب سے اچھا کس سے؟ مخلوقات میں سب سے اچھا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے سر پہ خود تاج کرامت رکھا ہے. ہم نے بزرگی خود انسان کو دی ہے. معبود کتنا اچھا بنایا تو نے. کہ یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم یہ سوچو کہ کتنا اچھا بنایا ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بہت اچھا بنایا. مالک کتنا اچھا. کیا قمر سلطان منبر پر بیٹھ کے یہ کہہ دے کہ اب اس سے اچھا نہیں بنا سکتا؟ کہ یہ مت کہہ دینا کہ اس سے اچھا بنا نہیں سکتا، اس لیے کہ میری قدرت پہ حرف آ جائے گا. تو میں کیا کہوں کتنا اچھا بنایا ہے؟ کہ اتنا اچھا بنایا ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے ہو. تو مالک کیسے کہہ دوں کہ کتنا اچھا بنایا؟ کہ یہ مت کہنا کہ کتنا اچھا بنایا ہے، میں اس سے اچھا بنا نہیں سکتا. تو اب کیا کہوں؟ کہ یہ کہو کہ اب اس سے اچھا بن نہیں سکتا. اگر مجلس بیدار ہے، ایک خطیب کا امتحان ہو رہا ہے، شام کا وقت گزر رہا ہے، دوسری مجلس کا وقت آ چکا ہے، پہلی مجلس کا اثر ختم ہو چکا ہے، تو اب جملہ سنیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مصور میں تو طاقت تھی، تصویر میں گنجائش نہیں تھی. اتنا اچھا پروردگار نے بنا دیا کہ مصور میں گنجائش تھی، تصویر میں گنجائش نہیں تھی. ہر رنگ جو بھرا جا سکتا تھا وہ انسانیت میں بھر دیا. خلوص کا رنگ انسان میں بھرا، وجود کا رنگ انسان میں بھرا، شہود کا رنگ انسان میں بھرا، فکر و نظر کا رنگ انسان میں بھرا، شرافت کا رنگ انسان میں بھرا. زمین پر سب سے اچھا بنا کر کہا اب اس سے اچھا بن نہیں سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اچھا بنانا ہمارا کام ہے، اچھا بنے رہنا تمہارا کام ہے. ایک صلوات بلند آواز سے محمد والا. دیکھیے جو حضرات بعد میں آئیں گے وہ یہ کوشش کریں گے کہ وہ پیچھے بیٹھیں. جو حضرات آگے آ سکتے ہیں ان کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ پیچھے بیٹھیں. بیچ میں جتنا گیپ ہے اس کو ابھی آپ ختم کر لیجئے، باقاعدہ آگے سرک کر آ جائیے تاکہ پھر پیچھے آنے والا آگے آنے کی کوشش نہ کرے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بالکل آگے سڑک کے نہیں آئیے، آپ کھڑے ہو کر آ جائیے اگر گنجائش آگے ہے، چونکہ آپ مجلس میں پیچھے بھی بیٹھے ہیں آگے بھی بیٹھے ہیں. رہ گئی بات پنکھوں کی، انتظامیہ نے جگہ جگہ پنکھے لگوائے ہیں، ہوا کی کمی نہیں آئے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. صلوات ایسی پڑھیے کہ پتہ چلے کہ صرف اوپر والے ہی نہیں چیخ رہا ہے، نیچے والے بھی چیخ رہے ہیں. ایک دفعہ ایسی بھی صلوات ہونا چاہیے کہ واقعاً اس علاقے میں 52 گاؤں ہیں. عزیزوں، میں بڑے اطمینان سے آپ تک مسائل کو پہنچاؤں گا. کتنا اچھا بنایا، یہ کیوں سوچ رہے ہو کتنا اچھا بنایا؟ بس اتنا سوچو کہ جو چیز ہم نے بنا دی ہے اس کا بدل دنیا میں ابھی تک نہیں بنا. آپ کا چپ ہونا مجھے تعجب میں ڈال رہا ہے. ایک بھی آنکھ بازار سے ایسی لاؤ جیسی ہم نے دی ہے، ایک بھی بال ایسا بازار سے لے کر آؤ جیسا ہم نے دیا ہے. اگر ہم آئیڈیل نہ دیتے تو تم کارٹون بھی نہ بنا پاتے. کیا جملہ ہے خدا کی قسم. آپ متوجہ رہیے گا. اگر ہم آئیڈیل بھی نہ دیتے تو تم کارٹون بھی نہ بنا دیتے تھے. اگر ہماری چیلوں نے اڑنا سکھایا نہ ہوتا تو تم ہوائی جہاز نہ اڑاتے. کیا جملہ آ گیا ہے یہ خدا کی قسم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کائنات کے اندر تمہیں ایسا بنایا ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے کہ ہماری عطا کا خیمہ کتنا بڑا ہے. جو ہم نے دیا ہے، ایک دفعہ جو ہم نے دے دیا وہ کسی نے نہیں دیا. ایک دوسرا لفظ اور سن لیجئے تاکہ میرے بچے بھی خوش ہو جائیں. جب سے ہم نے دیا ہے، جب سے کسی ماموں نے بھی نہیں دیا. کون چچا تھا جب ہم دے رہے تھے وہ دیتا؟ توجہ دیجیے گا. ماں نے بھی جب دیا جب تم پیدا ہو گئے، ہم نے جب دیا جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ارے آقا آپ سن بھی بہت خوبصورت رہے ہیں. ہم نے جب دیا جب تم ماں کے پیٹ میں تھے.
बाप बाद में बाप बना, माँ के पेट से आने के बाद ना, तो माँ के पेट में तुम्हें कौन जिंदा रखे हुए था? ये इलाका मजलिस से सुनने वाला है। हमने हराम को हलाल की शक्ल दे दी तुम्हें जिंदा रखने के लिए, खून को रोजी बना दिया। ओए हाय 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 हाय, क्या जुमले हैं खुदा की कसम। खून को रोजी बनाया तुम्हें जिंदा रखने के लिए। तुम मुंह से तो खा भी नहीं रहे थे, नाक से रिस्क पहुंचा दिया ताकि पता चल सके मोहताज कौन है, मुख्तार कौन है। खुदा की कसम, ताकि पता चल सके। हमने तुम्हें वहां से दिया है, हमने तुम्हें वहां से दिया है जहां से कोई देने वाला ही नहीं था। आज तुम हमें भूल के चल रहे हो, आज तुम हमें अलग कर दे रहे हो। ये तुम्हारी खता है, ये तुम्हारी गलती है। असल में जब हमने मां के अंधेरे पेट में तुम्हें भूखा नहीं मरने दिया, तो इस कायनात के आंगन में तुम्हें क्या भूखा मरने देंगे। मगर इत्तफाके वक्त यह है कि तुम मां के पेट में हमारे अलावा किसी को जानते ही नहीं थे, इसलिए हमने तुम्हें भूखा नहीं मरने दिया। तो तुम हमारे देने की क्या बात कर रहे हो? जैसा हमने दिया वैसा किसी ने दिया हो तो बताओ, कौन सी दौलत के बल पे दांत लेके आए? ये वो मजमा है जो मजलिस से सुनता चला आया है। दांत अगर नकली तुमने मुंह में लगवा भी लिया तो निवाला दबते ही बता देगा असली है या नकली है। अरे बहुत तवज्जो से सुनिएगा। ओए हाय ओए, निवाले के दबते ही बता देगा असली है या नकली है। तो जैसा हमने दिया वैसा दिया। एक आंख अस्पताल ने क्या बनवाई, तुम्हें अस्पताल के चक्कर कटवा दिए। आओ अभी दवा डालेंगे, कल तुम्हारी तैयारी करेंगे, 8 दिन तक ये तैयारी करना, रोजाना आकर आंख को चेक कराना, फिर हम आंख बनाएंगे, परसों फिर आना पट्टी चढ़ाएंगे, फिर पट्टी खोलने के लिए बुलाएंगे। एक आंख क्या बनवा रहे हो, अस्पताल के चक्कर लगवाए जा रहे हो। अस्पताल का एड्रेस याद हो गया हमें, हर रोज अस्पताल में, हर रोज अस्पताल में। तो जिसने रोशनी बरकरार रखना थी उसने अस्पताल के इतने चक्कर लगवाए। जरा सोचो, जिसने दोनों आंखें दे के भेजी है उसकी मस्जिद के कितने चक्कर लगना चाहिए। हाय हाय, बहुत तवज्जो से इस पूरे मजमे की ताकत लगनी चाहिए। सुनो, उसने आंख में रोशनी दी है मगर बिल देने के बाद हमने आंखें दी है मगर कोई बिल नहीं दिया है। हमने कोई आंख नहीं दी, हमने आंख दी, आंख में रोशनी दी, कोई बिल दिया हो तो बता। मगर तुम तो उसी डॉक्टर को जानते हो जिसने हमारी दी हुई आंख में कुछ तब्दीलियां करके रोशनी को बरकरार कर दिया। उस परवरदिगार को नहीं जानते जिसने दोनों आंखें दे के भेजी है। अजीजों, अगर आपकी ये हसीन दाद मुझे इस मौजू की तरफ मरगूब कर रही है, वरना मैं तो निकल के चला जाता। इंसान से आगे बढ़ने वाला ही हूं और बढ़ूंगा ही, लेकिन मुझे मरगूब दाद ने मजबूर कर दिया कि मैं थोड़ी सी देर रुकूं। अब अगर आपने लफ्ज पकड़ लिया तो रुकूंगा, वरना नहीं अगर आपने लफ्ज नहीं पकड़ा तो उस खैबर पे जाऊंगा जिसको उखाड़ के फेंका गया और अभी तक नीचे ही नहीं आया। एक जाकिर ने पढ़ा कि मौला ने खैबर उखाड़ के ऊपर फेंका, वो अब तक ऊपर ही जा रहा, और उसे बड़ी दाद मिली इस बात पर। और उसने नुक्ता यह लगाया कि जिसे मौला उछाल दे उसे गिराएगा कौन। उसे मौला ने प्रेशर किया है, उसे मौला ने उखाड़ा है। एक साहब उठे और उठ के चाबी दे दी कि आपसे अच्छा खैबर कोई पढ़ ही नहीं सकता। एक सलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। लिहाजा लिल्ला मेरे उस जुमले को महसूस कर लीजिएगा जिसको मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा बच्चा मानूस होकर सुने और पहचाने कि इस जुमले में क्या है। परवरदिगार देने का नाम नहीं है, देते रहने का नाम है।
اب جتنا سوچو گے اتنا داد دو گے. پروردگار دینے کا نام نہیں ہے, دیتے رہنے کا نام ہے. مولانا یہ کیا جملہ آپ نے کہا؟ اب اسے میں ذرا اچھی اردو میں کہتا ہوں تاکہ میرے ہم صنف بھی خوش ہو جائیں, وہ بھی یہ نہ سوچیں کہ یار ممبر پہ قمر سلطان بھائی ایسے ہی ترخا کے چلے گئے. اللہ نام ہے, عطائے حیات سے زیادہ بقائے حیات پہ زور دینے کا. مجلس تمام ہو گئی, آپ کے حساب سے بھی ہو گئی, میرے حساب سے بھی ہو گئی. اب اس کی تفسیر سن لیجئے. عطائے حیات کا مطلب دینا, بقائے حیات کا مطلب دیتے رہنا. اللہ کا قبضہ عطائے حیات پہ بھی ہے, بقائے حیات پہ بھی ہے. عطائے حیات بھی اتنی ہے کہ اگر پروردگار عالم چاہتا تو صرف عطائے حیات پہ بھی قیامت تک کا شکر مانگ لیتا. قیامت تک آپ شکر کرتے. مثلا آنکھیں دے دی شکر کرو, دماغ دے دیا شکر کرو, پیر دے دیے شکر کرو, دل دے دیا شکر کرو, خون دے دیا شکر کرو. اس کے علاوہ کون دے گا؟ اور اگر شکر نہیں کر سکتے تو کیا کرو گے؟ اس کا سر مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے یہ لطف و عنایات کے خیمے جو نصب کیے ہیں, یہ اس لیے خیمے نصب کیے ہیں کہ آپ شکر کر سکو, مگر یہ سب عطائے حیات ہے. آنکھیں دی, دماغ دیا, ہاتھ دیے, پیر دیا, ناک دی, یہ سب عطائے حیات ہے. کمال بات آنکھوں کا دینا نہیں ہے, آنکھوں میں روشنی کا برقرار رکھنا. اب آپ بولتے رہیے, دماغ کا دینا ہی کمال نہیں ہے, دماغ میں فکروں کے خیمے لگائے رہنا, آثار تفکر برقرار رکھنا. توجہ دیجیے گا, دل دینا کمال نہیں ہے, دل میں دھڑکن کا برقرار رکھنا. خون دینا کمال نہیں ہے, خون میں روانی کا برقرار رکھنا. تمہیں بولنا پڑے گا. ذرا سوچو, اگر خون زیادہ رواں ہو جائے تب کیا ہوگا؟ کم چلنے لگے تب کیا ہوگا؟ دماغ زیادہ سوچنے لگے تب کیا ہوگا؟ دماغ کم سوچنے لگے تب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اللہ پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو خون دینا کمال نہیں, خون کی روانی کو دینا. روانی میں بھی اتنی روانی دینا جتنا انسان جھیل سکتا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کی ظرف صلاحیت کو دیکھ کر دیا جانا, یہ کمال ہے پروردگار کا. آپ کا چپ رہنا مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے, اور میں چپ نہیں رہنے دیتا اپنے مجمع کو. اس لیے چپ نہیں رہنے دیتا کہ مجھے ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں پہنچانے میں کمزور ہو گیا. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ کہاں بیٹھے ہوئی, تو مجھے پتا ہے آپ جہاں بیٹھے ہو. اس لیے کہ آنکھیں بند کر کے مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں, آنکھیں بند کر کے مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں, آنکھیں کھول کے مجلس پڑھ رہا ہوں. اور آج ایک جملہ اور سنیے, جہاں آپ بیٹھے ہو باعزت قوم ایسی ہی جگہ بیٹھتی ہے, باعزت قوم ایسی ہی جگہ بیٹھتی ہے. یہ اور بات ہے کہ امام حسین کی مجالس میں شرکت صرف جسم اور خیال نہیں کرتے ہیں, نصیبہ کرتا ہے. مقدر کا احسان مانو کہ نہ جانے کون سی یاوری کی تھی لمحے نے کہ تمہیں فرش حسین مل گیا, ورنہ لوگوں کے پاس دولت تو ہے, عزاداری نہیں ہے. ارے اب لیجئے, دو چار جملے سن لیجئے. لوگوں کے پاس دولت تو ہے, عزاداری نہیں ہے, مگر معاف کیجئے گا ہماری پہچان مالداری نہیں ہے, عزاداری ہے. اس لیے کہ مالداری بٹورنا جانتی ہے, عزاداری بانٹنا جانتی ہے. خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے. خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے. اور جب بھی کبھی نعرے لگیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نظریات کی نظر ہی ہو جائیں. نعروں کو یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ نظریات کی نظر نہ لگے. جب بھی کبھی آیت اللہ ایران میں آتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے آنے کے بعد بہت دیر تک نعرے لگتے رہتے ہیں.
اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ایک بیدار قوم کی تقدیر نعرہ ہی ہے۔ آپ سنیے گا یا نہ سنیے گا، میں ایک دلیل میں ایک لفظ کہہ کے جاؤں گا، ہو سکتا ہے آپ کو یاد رہ جائے، نعرہ ہی ہے، اس لیے کہ کم سے کم آپ جیسی خوش نصیب قوم ہے جو نعرہ لگا سکتی ہے۔ کیوں؟ دوسرا جملہ سنیے گا اور مجلس کو مجلس بنا لیے گا، اس لیے کہ ماں سوا اس قوم کے کسی کے پاس نام ہی نہیں ہے جو نام لے کر نعرہ لگائیں۔ ارے ہو گئی نا مجلس یہاں سے اور وہاں تک، متوجہ رہیے گا، کسی قوم کے پاس نام تو ہو نعرہ لگانے کے لیے، اس کو جتنا سجاتے رہیے گا اتنا مزہ آتا رہے گا۔ نام تو ہو، لوگ تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نام آئے، اس قوم کے پاس نعرہ لگانے کے لیے نام ہے، اس لیے یہ قوم نعرہ لگاتی ہے۔ جس قوم کے پاس نعرے لگانے کے لیے نام ہی نہیں، اب آپ پتہ نہیں کیا سوچتے ہو، میں پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی کے پاس صادق ہو تو صداقت کا نعرہ لگے، عابد ہو تو عبادت کا نعرہ لگے۔ توجہ دیجیے گا، بہت توجہ دیجیے گا، حسن جیسا ہو تو اخلاق کا نعرہ لگے۔ اب تمہاری مرضی، وہ نسل کیسے نعرہ لگا سکتی ہے جن کے بزرگوں میں فرار ہو کوئی کرار نہ ہو؟ تو وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی صابر ملے تو صبر کا نعرہ لگے، کوئی شہید ملے تو شہادت کا نعرہ ملے، کوئی عظیم ملے تو عظمت کا نعرہ ملے، کوئی ولی ہو تو ولایت کا نعرہ لگے۔ مگر میرا کیا کہنا ہے سنیے گا، آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کے کچھ نعرے عالم ظہور میں ہیں اور کچھ نعرے عالم غیب میں ہیں۔ ابھی تو بہت سارے نعرے، لہذا یہ گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ نعرہ کیوں لگ گیا۔ نعرہ نہ لگانا اس بات کا ثبوت ہے کہ تم تک بات بھی پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگر اس نے اس دور میں سوچیے آپ کیسے کیسے نعرے لوگ نکال کے لا رہے ہیں، نعروں ہی پہ پوری قوم کو ایکتا بنائی جا رہی۔ دو ہی چیزوں پہ تو زور ہے، نعروں پہ اور کپڑوں پہ۔ نعروں پہ اور کپڑوں پہ دو ہی چیز، گمچھوں کا کلر یہ ہونا چاہیے، لباس کا کلر یہ ہونا چاہیے۔ حسین نے دونوں پہ پہلے ہی قبضہ کر لیا تھا، کالے کپڑوں میں اپنے عزاداروں کو پہچانوایا تاکہ دنیا کو پتا چلے دنیا رنگے کپڑوں میں اتنی نہیں پہچانی گئی جتنے میرے کالے کپڑوں میں پہچانے گئے۔ کلردار کپڑے اسی پہ ہے۔ دوسری کیا بات کی جا رہی ہے؟ جن علاقوں میں کالے کپڑے، اور کالے کپڑوں میں کون پہچان بناتا ہے؟ مگر امام حسین علیہ السلام نے کالے کپڑوں کو ہیبت بنا دیا دوسرے اقوام کے لیے۔ اپنے خوبصورت بچوں کو کالے کپڑوں میں، یہ مولا کالے کپڑوں میں کون پہچانوائے گا؟ کالے کپڑوں میں آؤ، پہچانوانا ہمارا کام ہے، ہم تمہاری پہچان ہیں، تم عزاداری سے پہچانے جاؤ گے۔ اس علاقے میں کتنے مومنین ہیں کیا پتا چلتا اگر مجلسیں ہی نہ ہوتی۔ ایک جملہ مجھ سے سنو اور مجلس کو مجلس بنا لو، اگر حسین کی مجلسیں نہ ہوتی تو پتہ ہی نہ چلتا کہ مومنین کی بستی کہاں ہے۔ اگر حسین علیہ السلام کی مجلسیں نہ ہوتی تو پتہ ہی نہ چلتا کہ مومنین کی بستی کہاں ہے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ مجلس میں شرکت فرمائیں، مومنین سے گزارش ہے۔ یہ مومنین سے گزارش کیوں کرتے ہو؟ تاکہ پتہ چلے کہ ہم منافقین نہیں ہیں۔ مومنین سے گزارش ہے کہ شرکت فرمائیں، ثواب دارین حاصل کریں۔ بھائی تم مومنین ہی سے کیوں کہہ رہے ہو؟ حسین کا رشتہ مومنین ہی سے ہے،
کسی اور سے نہیں ہے. جو منافق ہو وہ خود بخود باہر چلا جائے گا. لیکن ایک جملہ سن لیجیے صاحب، ایسا بھی نہیں ہے کہ میں اصلاحی مجلسوں میں اصلاح نہیں کرنے کو ہوں. تو کیا اصلاح مجلس میں نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ یہ طے ہے کہ جو حسین کی مجلس میں نہیں سدھرا اس کے لیے سدھرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، سدھرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، یہی جگہ ہے. یہ مومنین ہی کیوں کہتے ہو مولانا؟ میں نے کہا یہ تو امام حسین کا احسان مانو کہ انہوں نے کہلوا دیا کہ مومنین سے گزارش ہے، ورنہ تمہارے کارنامے ایسے نہیں تھے کہ بھیا بھی تمہیں مومن مان لیتا. فرش ازا ہے جس نے تمہیں مومنین منوا دیا. ارے کہا مولانا یہ جو مجلسوں کو اتنا عروج دیا جا رہا ہے کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کیا تمہاری شوگر بڑھ رہی ہے؟ کیا ٹینشن ہو رہی ہے؟ کچھ کیا ہو رہا ہو بھائی ان مجلسوں سے؟ میرے بچے کو بہکا کیوں رہے ہو کہ ان مجلسوں سے کچھ نہیں ہونے والا؟ اب تک جو کچھ ہوا ہے انہی سے ہوا ہے، انہی سے ہوا ہے. آپ کہیں گے کہ مولانا یہ آپ کیسے بات کہہ رہے ہو؟ میں ایک ایسا لفظ کہنے جا رہا ہوں جس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں رہے گی. اگر حسین کی مجلسیں نہ ہوتی تو لوٹنے والے تو ہوتے، لٹانے والے نہ ہوتے. بات ختم، بات ختم. آگا کھانے والے تو ہوتے، کھلانے والے نہ ہوتے. حسین نے مزاج بدل دیا. جو سال بھر جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، محرم آتے ہی لٹانے کی فکر میں آ جاتے ہیں. محرم آتے ہی لٹانے کی فکر میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ میں جان بوجھ کر رکا ہوں اس مجلس میں تاکہ میں افادیت مجلس کو بھی عام کر سکوں اور ممبر سے عام کر سکوں، اور یہ بھی ہو سکے کہ تحفظ ممبر کی حیثیت کیا ہے. عزیزوں متوجہ رہیے گا، میں جس لفظ کی طرف آ رہا ہوں اگر کچھ نہیں ملتا مجلس سے، میں ایک ایسا فائدہ آج آپ کی نظروں تک پہنچا کے جاؤں گا جس کے بعد آپ کہو گے کہ مولانا سچی بات یہی ہے. تبرک کی بات نہ کرنا کہ تبرک ملتا ہے. ارے تبرک تو ہم بانٹتے ہی اس لیے ہیں کہ کوئی حسین کی مجلس سے خالی ہاتھ نہیں جاتا. تبرک کی بات مت کرنا. کیا ملتا ہے یہ سنو. 1 گھنٹے تک اگر قمر سلطان پڑھتا رہا اور 1 گھنٹے تک میرا مجمع بیٹھا رہا تو کیا کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ چغلی کر سکے، وہ غیبت کر سکے، وہ فتنہ پھیلا سکے، وہ جھوٹ بول سکے؟ جتنے لوگ مجلس میں بعنوان مجلس بیٹھے ہیں ایک بھی شخص گناہ نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھنٹوں تک جرأت گناہ چھین لینے کا نام مجلس ہے. ارے کیا مجلس ہو رہی ہے خدا کی قسم. بس ختم ہو گئی بات. اتنے سارے مجمع کو خدا تمہیں سلامت رکھے. تم نے کیا حسین بنا دیا اس جملے کو، کتنا اچھا بنا دیا اس جملے کو. گھنٹوں تک جرأت گناہ چھین لینے کا نام مجلس ہے. ایک بچہ 1 گھنٹہ بیٹھا رہا، جبکہ یہی بے چین بچہ 1 گھنٹہ کہیں بھی بیٹھ نہیں سکتا بغیر گناہ کیے. نہ گھر میں، نہ دوستوں میں، نہ ہوٹلوں میں، نہ محفل میں، نہ کہیں بھی سوائے مجلس کے. مجلس میں جتنی دیر بیٹھا رہا گناہ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس گھنٹے میں دنیا کے اندر سینکڑوں مقامات پر مجلس ہو رہی ہو تو کروڑوں لوگوں کو گناہوں سے روکے رکھنا یہ ذکر حسین کا کمال ہے. میں تو جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا. مجھے اب اس سے زیادہ میرے پاس لفظیں بھی نہیں. گھنٹوں تک روکے رہنا یہ ذکر حسین کا کمال ہے. تمہیں گناہوں سے روک دیا، اسے گناہوں سے روک دیا، اسے گناہوں سے روک دیا. اتنا سارا مجمع گناہوں سے رکا رہا. کتنی دیر تک؟ جب تک مجلس ہوتی رہی. اس کا مطلب یہ کہ اگر 400 بار تم نے مجلس کی ہے تو 400 معصوم گھنٹے جس پہ منکر نکیر ہاتھ نہ لگا سکے. دیکھیے بولتے رہو. 400 معصوم گھنٹے تمہاری زندگی میں آ گئے. جب آخرت میں 400 معصوم گھنٹے عزاداری کے کھلیں گے تب فاطمہ مسکرا کے کہے گی ابھی اس کے آنسوؤں کے سچے موتی میرے پاس ہے. ہو گئی. اب آپ اس جملے کو سنیے گا. اس جملے کا جو حسن ہے وہ ابھی آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اتنی دیر تک گناہوں سے روکے رکھنا
آج آپ کی سمجھ میں آیا کہ عزاداری کسے کہتے ہیں؟ عزاداری نام ہے گناہوں کے گھٹانے کا. بیدار ہو گئے آپ؟ خدا کی قسم عزاداری نام ہے گناہوں کے گھٹانے کا. گناہ گھٹیں گے تو آپ عزادار ہیں، ورنہ آپ عزادار نہیں ہیں. گناہوں کے گھٹانے کا نام عزاداری. جملہ سنیے، اتنے لوگوں کو امام حسین نے بنام دین و مذہب کہاں روک دیا؟ گناہوں سے روک دیا. گناہ نہیں کر سکتے، کوئی فتنہ نہیں پھیلا سکتے آپ مجلس میں، کچھ نہیں. آپ چغلی نہیں کر سکتے مجلس میں، غیبت نہیں کر سکتے مجلس میں، آپ آنکھوں کے اشاروں سے بھی کوئی کام نہیں کر سکتے مجلس میں. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے فرش پہ بیٹھے ہیں. حصار حسینیت ہے جس نے آپ کو گناہ کرنے سے روک لیا ہے. اب اگر روک لیا ہے تو میرا وہ حسین جملہ سن لیجئے، کروڑوں لوگ آج مجلس حسین کے صدقے میں گناہوں سے رکے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ دین کے ٹھیکیدار اور ہیں، ذمہ دار اور. میں اسی کے لیے تو مجلس پڑھ رہا تھا، اسی کے لیے تو مجلس پڑھ رہا. ٹھیکیدار گھر گھر جا کے تبلیغ کرتے ہیں، ذمہ دار ہر گھر کو بلا کے تبلیغ کرتے ہیں. آپ بیدار نہیں ہیں، ورنہ یہ سب سے اچھا جملہ تھا. مولویوں کو در در کی ٹھوکروں سے بچا لیا حسین کی مجلس نے. تم گھر گھر جا کے کیا کرو گے؟ کہیں چچا ملے گا، بھتیجا نہیں ملے گا، کہیں ماموں ملے گا، بھانجا نہیں ملے گا. ارے تم مجلس حسین کا فرش بچھاؤ. اتنے کسی کی دولت پہ نہیں آئیں گے جتنے میری محبت پہ آ جائیں گے. کیا کہنے ہیں؟ خدا تمہیں سلامت رکھے. اتنے کسی کی دولت پہ نہیں آئیں گے جتنے میری محبت پہ آ جائیں گے، اس لیے کہ دولت پہ بلایا ہوا مجمع ادھر ادھر دیکھتا ہے. دولت پہ ملایا ہوا مجمع اسپیکر کی آواز تک نہیں سننا چاہتا، نیتا کی بات نہیں سننا چاہتا، لیکن محبت پہ سنایا ہوا مجمع. آج کے دور میں جہاں کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے، وہاں مولوی کی گھنٹوں گھنٹوں سن رہے ہیں لوگ. کیوں سن رہے ہیں بھائی؟ اسی لیے تو سن رہے ہیں کہ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا دین سے کوئی رشتہ نہیں ہے. خدا کی قسم اگر تم نے دین کا رشتہ پہچان لیا تب سنو. مولانا جب اتنی مجلسیں 40ویں کی ہو رہی تو الگ سے سالانہ مجالس کی کیوں ضرورت تھی؟ کیا ایک معصوم گھنٹہ آپ کو نہیں چاہیے؟ اگر دن میں 3 مجلسیں ہوئی تو 3 معصوم گھنٹے تو آپ کی زندگی میں جمع ہو گئے. کیا چاہتے ہو امام حسین علیہ السلام سے؟ دوسری ایک اہم بات سنو، ان مجلسوں کا فیض یہ ہے کہ جو قومیں گناہ کرنی جانتی ہیں ان سے پوچھو. جو لوگ یہاں کے باہر رہتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ میرے ساتھ ہو جائیں. وہ سیٹرڈے ہی کو طے کرتے ہیں کہ کل سنڈے میں کون سے ہوٹل میں گناہ کریں گے. میرا بچہ سیٹرڈے کو طے کرتا ہے کہ کل سنڈے میں کون سے امام باڑے میں مجلس کروں گا. خدا تمہیں سلامت رکھے، زندہ رہو تم، زندہ رہو تم. اب میرا جملہ سنو جو ذاکری کا ہے. ایک چھٹی کا دن ملا تھا حسین، تو نے اسے بھی وقف حسنات کر دیا. ایک چھٹی کا دن ملا تھا اسے بھی وقف حسنات کر دیا. اس کا مطلب اولادوں کو تحفظ دینے کا نام مجلس ہے، نسلوں کو وقار دینے کا نام مجلس ہے، بزرگوں کو شرف بخشنے کا نام. ارے قمر سلطان تم یار کہاں چل رہے تھے، کہاں آ گئے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے. اچھا خاصا موضوع لے کے چلے تھے تم، ادھر ہو گئے. لیکن یہ میرا دلچسپ موضوع ہے، میں کیا کروں؟ لہٰذا ان دلچسپ کی 2-3 چیزوں کو تو چھوڑ نہیں سکتا. 2-3 چیزوں کو تو چھوڑ نہیں سکتا. پہلی چیز کیا ہے؟ ارے بھائی مجلس تو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے مولانا، اتنا مجمع اس علاقے میں آنا محال تھا. ٹھیک ہے محال تھا، میں بھی جان رہا ہوں. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قدیم گناہوں کی تو بات اور ہے، حسین نے تو جدید گناہوں پہ بھی ڈیرے ڈال دیے. ماں نے موبائل دلایا، بیٹی سامنے بیٹھی رہی، ماں کھانا کھاتی رہی، ایک ہی میز پہ دونوں بیٹھے، بیٹی موبائل چلانا چھوڑ ہی نہیں رہی. کل کا آوارہ بچہ گلیوں میں جاتا تھا، آج کا کمرے میں جاتا ہے.
ابے موبائل ہو گئی کہ آفت ہو گیا؟ کیسے اس بچے کے ہاتھ سے موبائل چھڑوائیں؟ باپ پریشان ہے، 1 گھنٹہ بھی بغیر موبائل کے نہیں رہ سکتا، 1 گھنٹہ بغیر موبائل کے نہیں رہ سکتا۔ میں ان باپوں سے کہتا ہوں ذرا مجلس میں آ کے دیکھو کسی کی نگاہ موبائل پہ ہے؟ کوئی یوٹیوب دیکھ رہا ہے، کوئی فیس بک دیکھ رہا ہے؟ کیوں؟ مجلس میں۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو احاطہ امام بارگاہ میں آ گئے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو امام بارے سے باہر کھڑے رہتے ہیں۔ باہر کھڑے رہنے والے تو موبائل چلائیں گے ہی، اب میں ان کا کیا کروں جو جنت میں جانا ہی نہیں چاہتا ہے؟ ایک قمر سلطان اگر تم نہیں پڑھو گے تو کون پڑھے گا؟ 2 طریقے کے مجمع ہیں، کچھ تو اندر بیٹھتے ہیں، کچھ باہر ہی کھڑے رہتے ہیں۔ یہاں تو سوال ہی نہیں ہے اندر باہر کا، یہاں تو سب باہر ہی باہر ہے نا، یہاں تو سب باہر ہی باہر ہے، یہاں تو اندر کا سوال ہی نہیں۔ ان کے لیے سن لیجئے جو امام باڑوں میں اندر ہوتے ہیں اور باہر ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھئی 2 طریقے کا مجمع ہوتا ہے ہمارے پاس بھی، ایک ہوتا ہے اعمال کا مجمع اور ایک ہوتا ہے شیرمال کا مجمع۔ جہاں شیرمال بٹیں گے وہ باہر ہے، جہاں اعمال بٹیں گے، اعمال والا اندر بیٹھا ہے، شیرمال والا باہر کھڑا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جسے جو چیز جہاں ملے گی وہیں تو بیٹھے گا، تو وہ بیچارہ دروازے پہ ہی کھڑا رہا، اب بٹے سو جب بٹے۔ مولوی صاحب لمبی کرتے رہے مجلس۔ کہا مولانا یہ تو بات صحیح ہے کہ مجلس ہو رہی ہے، ہم آئے۔ ارے میں نے کہا سنیے، نہیں صاحب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے؟ اور کہا کہ بھائی ٹھیک ہے مولانا صاحب یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہو مجلس میں ہم آئیں گے اور بڑی عزت ہے مجلس کی اور سے۔ ارے میں نے کہا عزت کی بات کر رہے ہو آپ؟ عزت تو اسی کو ملے گی جو حسین تک آ گیا۔ اگر یزید کی وجہ سے عزت مل رہی ہوتی تو پھر پاکستان کے ان اہل سنت علماء کو بھی مل جاتی جو آج ذکر حسین کر رہے ہیں۔ انہیں جب اپنے اسٹیج پہ نہ ملی جبھی تو ادھر آئے ہیں، ورنہ قادری پہلے سے تھے۔ یہ بچپن اور جوانی میں کہاں تھے؟ مگر انہوں نے دیکھا کہ جب ہمارے اسٹیج پہ عزت ہی نہیں ملی، اس لیے کہ حسین نے کربلا کے بعد ایک ہی نام چھوڑا ہے عزت کے لیے جس کا نام حسین ہے۔ اب اگر تمہیں عزت لینی ہے تو حسین کے ذریعے، اگر کتاب لکھ رہے ہو تو حسین کا ذکر کرو، کتاب کو عزت ملے گی۔ عقیدہ ہے تو حسین کا نام لو، عقیدے کو عزت ملے گی۔ کربلا کے بعد عزت کا دوسرا نام حسین ہے۔ اب جس قبیلے کو عزت چاہیے وہ امام حسین کا ذکر کر دے، چاہے قبیلہ کوئی بھی ہو، مگر عزت ملے گی امام حسین کے ذریعے سے۔ اب یہ اور بات ہے کہ جب آپ امام حسین علیہ السلام کے گھر آئیں گے، ارے کہا مولانا کہاں عزت؟ میں نے کہا نہیں یار ملتی تو ہے۔ بولے نہیں کہاں؟ تو میں نے کہا لکڑی کا ممبر آیا چومنے کے قابل ہو گیا، کپڑا علم سے لپٹ گیا بوسہ دینے کے قابل ہو گیا، چاندی پٹکا بن گئی، چاندی پنجہ بن گئی، عزت کے لائق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب اگر جملہ ہی رہے گا چلا گیا تو بات دوسری ہے، ورنہ تاریخ اسی جملے میں ہے۔ جو حسین بے جان چیزوں کو عزت دے سکتا ہے تم تو پھر بھی جاندار ہو۔ تم تو پھر بھی جاندار ہو، تمہیں عزت کیوں نہیں ملی؟ کہا مولانا کیوں نہیں ملی؟ میں نے کہا کبھی گھر جا کے سوچنا کہ جب لکڑی کو عزت دے دی، دلدل کو عزت دے دی، زلجنا کو عزت دے دی، خاک کو عزت دے دی، آپ تک جملہ پہنچا ہی نہیں۔ حسین نام ہے اس شخص کا جو ریگزار پہ قدم رکھ دے تو خاک بلا کو خاک شفا بنا دے۔ نہیں نہیں نہیں، میرا مجمع چونکہ بولا نہیں اور سوتا ہوا مجمع میں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے میں جملہ کہتا ہوں۔ اہل بیت خود نہیں آئے، عظمتیں بھی ساتھ لائے۔ تم بولو یا مت بولو، عظمتیں بھی ساتھ لائے۔ اس نے مکے میں قدم رکھا معظمہ بنا دیا۔ بولتے رہنا، اس نے مکے میں قدم رکھا معظمہ بنا دیا۔ تعصب کی تجلیوں سے کچھ لوگ باہر نکلے اور کہا کہ نہیں 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 یہ اچانک ہو گیا۔ مکے کے معظمہ بنتے ہی تعصب زدہ ذہن تاریخ کے آنگن میں ناچنے لگا۔
یار جو کل تک مکہ تھا وہ معظمہ کیسے بن گیا؟ اس نے کہا جب میرے پیروں کے نیچے کا یہ حال ہے تو کاندھوں کے اوپر کا کیا ہے؟ ارے مجلس ہے یہ خدا کی قسم. نہیں دوسرا جملہ بھی سنیے تاکہ خطابت محروم میں لفظ نہ رہ جائے. جنہیں میں نے پیروں سے دبایا جب ان کا یہ حال ہے تو جنہیں ہاتھوں سے اٹھایا اس کا کیا حال ہے؟ مکہ معظمہ بن گیا. اس نے آواز دی میں محمد مکے میں آیا اور مکہ معظمہ بن گیا. اچانک ہو گیا. اس اچانک نے نہ جانے کتنے فضائل اہل بیت کے کھا لیے، مگر اہل بیت نے بھی کہا کہ تم ہمارے نیچے کے فضائل جب کھانے لگو گے ہم اوپر کے فضائل دکھانے لگیں گے. یہ تو انکار کر سکتے ہو کہ خیبر ہلکا تھا یا بھاری، لیکن یہ انکار کیسے کرو گے کہ سورج ہلکا تھا یا بھاری؟ ہم نے خالی خیبر ہی تھوڑے اکھاڑا ہے، سورج بھی تو پلٹایا ہے. تم زمین کے مٹاؤ ہم آسمان کے دکھانے پر لگ جائیں گے. کیا جملہ آیا ہے یہ خدا کی قسم، کیا جملہ آیا ہے. تو وہ خود نہیں آئے، وہ کمالات کو نیچے لائے، بلندیاں نیچے لائے. انہوں نے مکہ میں آتے ہی اسے معظمہ بنا دیا. جیسے ہی مکہ معظمہ بنا انہوں نے اچانک کا فتویٰ لگا دیا کہ اچانک ہو گیا. اسے جلال آ گیا، وہ مدینے چلا گیا، اسے منورہ بنا دیا. ہائے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں. وہ مدینے چلا گیا، اسے منورہ بنا دیا. انہوں نے کہا بس محمد پہ بات ختم ہو گئی، محمد ہی با کمال تھے، سینت اور جمال ہی بہت کچھ تھا، انہی کی ذات تھی. اسے جلال آ گیا. اس نے کہا پوری نسل چھوڑ کے جاؤں گا. علی نجف جائے گا، اشرف بنا دے گا، حسین کربلا آئے گا، معلّہ بنا. ایک نہیں، پوری نسل چھوڑ کے جاؤں گا، پوری نسل. عزیزو اب تک جس نہج سے تم نے مجلس سنی ہے وہ اور تھی، یہاں سے مجلس کو جس نہج پہ جانا چاہیے وہ اور ہے. اس لیے جانا چاہیے کہ کبھی بھی اگر عقیدے کی بات آئے تو رسوائیوں کا سودا مت کرنا. اب جملہ سنو، اگر اہل بیت نیچے نہ آتے تو بلندیاں کبھی نیچے آتی ہی نہیں. کاش میں اپنے لفظ کو مختصر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ڈیٹیل کو بھی اس میں بھر دیتا، لیکن کیا کروں کہ ڈیٹیل تو اس میں بھر نہیں سکتا، لفظ ہی لفظ ہے، بس آپ تک پہنچ گیا. جب تک یہ نیچے نہیں آئے تھے لفظ معلّہ اوپر تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ایسے سنیں گے. جب یہ عرش پہ تھے تو عرش معلّہ تھا، جب یہ کربلا آ گئے تو کربلا معلّہ. مجھے یاد دلا دیجیے گا کہ مجلس میں آنے والا عظیم ہے. میں بیچ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک منہ سے میرے بات نکل گئی ہے کہ عظمتیں یہی لائے ہیں. اگر آپ ان کے بغیر دیکھیں سنیے، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی بلند ہو اگرچہ مومن ہو. ایمان کون لائے؟ یہ. تو جہاں کل ایمان ہی نہیں ہے وہاں بلندی کیسی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یا علی کہو، بلندیاں حاصل کرو. جس عقیدے میں علی نہ ہو وہ بلند نہیں ہو سکتا. جس کتاب میں علی نہ ہو وہ بلند نہیں ہے. جس تحریر میں علی نہ ہو، جس نسل میں علی نہ ہو وہ بلند نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے آج تک کوشش تو کر رہے ہیں لوگ بلندی پہ بیٹھنے کی، مگر ذکر کرتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ پستی والا ہے یا بلندی والا. اب جملہ سنیے خدا کی قسم، میں تو نہ بھی پڑھتا لیکن جب بات آئی گئی ہے تو میں تھوڑا سا ضرور پڑھوں گا. اگر بات پہنچ گئی آج تو پورا زور لگاؤں گا کہ میرے سامعین تک یہ بات پہنچے. جناب فاطمہ سے پہلے انسانیت احساس کمتری کا شکار تھی. احساس کمتری کا شکار تھی. اللہ نے جناب فاطمہ کو زمین پہ بھیجا تاکہ انسانیت بلندی کے معیار تک پہنچے. یہ تو تھی بات. اب بات میں دلیل جو میرے پرانا موضوع چل رہا تھا اس کی دلیل، اور بات کو میں مختصر کر دوں گا، متوجہ رہیے گا. جناب فاطمہ زمین سے پہلے
ساری دنیا آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہی تھی اوپر کیا ہے، یہ قاب قوسین پہ کیا ہے، یہ او ادنا پہ کیا ہے، یہ معراج پہ کیا ہے، یہ تاروں پہ کیا ہے، یہ چاند پہ کیا ہے۔ جناب فاطمہ نے کہا غلط سوچ رہا ہے، مجھے زمین پہ آنے دے، جب میرے نور کا پریوار چادر میں جائے گا تمہاری مرضی ہے، بہت دیر تک گونجتی رہے گی مجلس، اب تک تو پوچھ رہا تھا اوپر کیا ہے، جیسے ہی ہم چادر میں آئیں گے فرشتہ پوچھے گا نیچے کیا ہے۔ ارے خدا تمہیں سلامت رکھے۔ فرشتے نے پوچھا یا رب ومن تحت الکسا، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ میں نے کہا یار اب تک تو ہم ہی پوچھ رہے تھے اوپر کیا ہے، اب تو پوچھ رہا ہے نیچے کیا ہے۔ کہا تو نہیں جانتا، آج سے اچھا منظر سامنے ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا اب تک آسمان سے نور نیچے جاتا تھا، آج نیچے سے اوپر آ رہا ہے۔ ارے ہو گئی ہے مجلس، ہو گئی ہے مجلس خدا کی قسم، آج نیچے سے اوپر آ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ کہا بات یہ نہیں ہے کہ جانتے نہیں ہو یہ کون ہے، یہ تو مجھے موقع مل گیا، پہلے دن اللہ نے ہم سے پوچھا تھا بتاؤ یہ 5 کون ہے، آج میں نے اللہ سے پوچھ لیا بتا یہ 5 کون ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے ایک اور بلند ترین صلوات جتنے لوگ اس میں موجود ہیں۔ آغا 2-4 باتیں ادھر کی سنیے اور اب اسی پہ موضوع پہ تمام کیجئے۔ انسان کا موضوع میں پڑھنا چاہتا تھا اور وہ بہت اچھا بھی تھا، لیکن یہ موضوع اس لیے چسپاں ہو گیا کہ یہ بہت بڑھیا بھی ہے۔ 2-3 چیزیں جو عزاداری ہمیں دیتی ہے۔ عظمت، تم تو جاندار ہو، پھر تمہیں عظمت کیوں نہیں ملی؟ ملنی چاہیے، یا تو تم عزادار نہیں بنے ورنہ تمہیں عزت دار ہونا چاہیے۔ بات تو ختم ہو گئی۔ کہا مولانا کیسے؟ میں نے کہا میں سناتا ہوں آسان ترکیب۔ آسان ترکیب یہ ہے کہ تم کسی متولی کے پاس جانا یا کسی سیکریٹری کے پاس جانا اور کہا جب مجلسیں ختم ہو جائیں تو یہ علم کا پٹکا ہمیں دے دینا۔ متولی پوچھے گا کیوں؟ تو آپ کہنا کہ بھائی میں اپنے گھر میں لے جاؤں گا، استعمال کروں گا۔ ارے کہے گا یار کسی مولوی کے سامنے مت کہہ دیے ورنہ مرڈر کر دے گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تو علم کا پٹکا لے جا کے گھر میں استعمال کرے گا۔ ارے کہا کپڑا ہی تو ہے یار، استعمال کر لوں گا، کیا بات جا رہی ہے؟ کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے نہیں ہو سکتا مولانا کہ یہ کپڑا اب دفن تو ہو سکتا ہے مگر کسی دوسرے کے گھر کی زینت نہیں بن سکتا۔ مجھے جو پڑھنا تھا میں پڑھ چکا۔ اس کا مطلب یہ کہ عزادار جب حسین کا ہو جائے تو پھر کسی کا نہ ہو۔ میری مجلس پتہ نہیں مجھے سمجھ پا رہی ہے نہیں پا رہی ہے۔ عزت اسی کو ملتی ہے جو حسین کا ہو کے پھر یزید کا نہ ہو۔ اگر آپ امام حسین کے ہو چکے تو پھر کسی یزید کے نہ ہو۔ کہا مولانا مجلس کا وہ فائدہ بتائیے جو پورے سماج میں گیا۔ وہ فائدہ بتانے چلا ہوں جو پورے سماج میں گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا سنو آ رہے ہو مجلس میں؟ میں نے کہا جی بالکل آ رہے۔ کہا 2 چیزوں کا نام مجلس، اگر آپ چپ رہ گئے تو میرے پاس جواز موجود ہے مصائب پڑھنے کا، میں یہیں سے مصائب پڑھ دوں گا چونکہ میرا ٹائم پورا ہو چکا، اور جب آدمی کا ٹائم پورا ہو چکا ہے تو پھر سورہ یاسین ایک صلوات پڑھے محمد والے اب کچھ نہیں بچا۔ لہذا اگر آپ کچھ بچانا چاہتے ہیں تو جب تک یاسین کا ٹائم ہے کچھ تو دیر لگے گی نا یاسین پڑھنے میں۔ 2 پاروں میں ہے یاسین، ادھر سے ادھر جاتی ہے یاسین، متوجہ رہیے گا۔ کہا مولانا 2 چیزوں کا نام مجلس ہے، 2 تہذیبوں کے سنگم کا نام مجلس ہے۔ بولتے رہیے گا یاسین کا وقت ہے۔ 2 تہذیبوں کا سنگم کیا مطلب؟ ایک آپ کے گھر کی تہذیب، ایک حسین کے گھر کی تہذیب۔
دو ہی تہذیبیں تو ہیں. آپ اپنے گھر سے اپنی تہذیب کے ساتھ چلے, حسین علیہ السلام کے گھر آئے, یہاں کی ایک تہذیب ہے. اب مجلس کیسے ہونی چاہیے؟ آپ اپنے گھر کی تہذیب یہاں لانا چاہتے ہیں یا یہاں کی تہذیب اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں؟ مجلس ہونے جا رہی ہے, مجلس ہونے جا رہی ہے. دو ہی تہذیبیں ہیں, ایک آپ کے گھر کی تہذیب, ایک حسین کے گھر کی تہذیب. آپ اپنے گھر کی تہذیب یہاں لا جانا چاہتے ہیں یا یہاں کی تہذیب اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں؟ جب جب تمہارے گھروں کی تہذیب یہاں آئے گی فساد ہوگا, اور جب جب یہاں کی تہذیب گھر جائے گی اتحاد ہوگا. کہا مولانا ہمارے گھر کی تہذیب کیا ہے؟ آپ اپنے گھر میں ہو پہلوان, ماسٹر, ڈاکٹر, انجینئر, خبردار یہاں پہلوان بن کے مت آنا, اکھاڑا بن جائے گی مجلس. ماسٹر بن کے مت آنا, اسکول بن کے رہ جائے گی مجلس. نواب صاحب بن کے مت آنا, نواب صاحب بن کے مت آنا مجلس میں. مجلس میں ایسے آؤ جیسے حسین چاہتا ہے. کہ یہ کہاں سے ثابت کرو گے جیسے حسین چاہتا ہے؟ جنت کے دروغہ نے فاطمہ کے دروازے پہ آ کے کہا کہ میں آپ کا درزی ہوں. یہ نہیں کہا کہ میں جنت کا دروغہ ہوں. اس لیے مطلب یہ کہ اہل بیت کے گھر پہ گھروں کے منصب نہیں چلتے, اہل بیت کی مرضی چلتی ہے. ارے کیا جملہ آ گیا خدا کے قسم, اہل بیت کی مرضی چلتی ہے. تم کیا سوچ کے آئے تھے ہم دھنتر ہیں؟ آ جاؤ, یہاں موڑے نہیں ہے جو تمہاری نواب گیری چلے گی, یہاں تخت نہیں بچھا ہے جو میر صاحبی چلے گی. یہیں بیٹھو. کہاں کا نیچے, اپنے گھر میں بھی 1 گھنٹہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے ہم. کسی مہمان سے اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ 5 منٹ آنگن میں بیٹھ جا, بگڑ جائے گا, گھر سے واپس چلا جائے گا. مگر گھنٹوں حسین کے یہاں نیچے بیٹھا رہا اور کبھی بھی اعتراض نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نیچے میں کوئی اونچائی ضرور ہے. اس نیچے میں کوئی اونچائی, جانتے ہو کتنی اونچائی ہے؟ اتنی اونچائی ہے کہ جب فرش حسین بچھتا ہے تو آسمان کے فرشتے نیچے آتے ہیں. ان کا نیچے آنا بتاتا ہے کہ سب سے اونچی جگہ ہے یہ. کہا مولانا ہم آ گئے. میں نے کہا آ گئے نا, بیٹھو. جانتے ہو حسین کی مجلس کیوں ہوئی تھی؟ کہا کیوں ہوئی تھی؟ میں نے کہا اس لیے ہوئی تھی کہ برادری میں برابری کا سبق آ جائے. آپ کا چپ ہونا مجھے تعجب میں ڈالے گا. برادری میں برابری کا سبق آ جائے. جو کام تم باہر نہیں ہونے, میرا گھر, میرا خاندان, میرا کنبہ, یہ میری برابر میں کیسے آ جائے گا؟ میرا ماما بڑا اس کا چھوٹا. اسلام میں اگر ٹھیکیداروں کی کمی نہ ہوتی تو کبھی بھی جمعے کی نماز خود کو نہ پڑھائی جاتی. اسلام میں ٹھیکیداروں کی کبھی کمی نہیں رہی. کہا مولانا کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہر دور میں ٹھیکیدار رہے, ایک طرف ٹھیکیدار ایک طرف ذمہ دار. ٹھیکیدار چھیننا جانتے ہیں, ذمہ دار چھوڑنا جانتے ہیں. بولنا یا مت بولنا مگر تاریخ میں یہ میرے جملے رہ جائیں گے. ٹھیکیدار چھوڑنا چھیننا جانتے ہیں, ذمہ دار چھوڑنا جانتے ہیں. ٹھیکیدار بیچنا جانتے ہیں, ذمہ دار بچانا جانتے ہیں. ہر دور میں ٹھیکیدار رہے. کون سا دور تھا جو ٹھیکیداروں سے باہر رہا ہے؟ اگر وہ ٹھیکیدار نہ ہوتا تو امیر المومنین نہ کہلواتا. یزید جیسا شخص اور امیر المومنین, یہ ٹھیکیداری کا لفظ ہے, یہ ٹھیکیداری کا لفظ تھا. ذمہ داری سجدے کرتی رہی, ٹھیکیداری خنجر چلاتے رہی. چلو مجھے وہاں مت لے جاؤ, یہاں رکھو. ایک لفظ سنو, تم آ گئے ہو تو اپنے گھر پہ ساری منصب چھوڑ کے آؤ. یہ حسین کی بارگاہ ہے, یہاں اکڑ کے مت آنا, جھک کے جاؤ گے. جھک کے آ گئے تو اکڑ کے جاؤ گے.
हाय 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 हाय, ये हुसैन है। यहाँ लेने में कमी आ सकती है, देने में कमी नहीं आ सकती। ये किसी कंजूस का दरबार नहीं है, सखी इब्ने सखी का दरबार है। तुम लेते लेते थक जाओगे, हुसैन देते देते नहीं थकेगा। मांगो तो सही, ये तो जमीन वालों को भी देता है, आसमान वालों को भी देता है। यहाँ फितरुस पर लेके जाता है, हुर मुकद्दर लेके जाता है, राहिब पे सब लेके जाता है। तुम आए हो तो तरीके से आओ, बैठो, तुम्हें पता चलेगा ये इमाम हुसैन का दरबार है। मगर सुनो, जो कल तक किसी को बराबर में नहीं आने दे रहे थे, इमाम हुसैन ने कहा मजलिसें करो। और जो कल तक तुम्हें खेत में बराबर में नहीं आने दे रहा था, मूड़े पे बराबर में नहीं आने दे रहा था, ऑफिस में बराबर में नहीं बैठने दे रहा था, मजलिस में ताक के उसी के बराबर बैठना। तुम सलामत रहो, ताक के उसी के बराबर में बैठना। अगर आज तुम्हें अपनी बराबर से उठा दे तो हमें हुसैन न कहना। आज अगर तुम्हें अपनी बराबर से उठा दे तो हमें हुसैन न कहना। मजलिस का वो जुमला जो यादगार हो जाएगा इस मजलिस के लिए भी और आखिर तक के लिए भी मुतवज्जह रहिएगा। और अगर तुम्हें कोशिश करे अपनी बराबर से उठाने की तो उसका कांधा पकड़ के कहना, ये तेरे बाप का दौलत खाना नहीं है, हुसैन का आजा खाना है। लिहाजा किसी को भी ये इजाजत नहीं है कि गुरूर और तकब्बुर की बस्ती बसा के आए, घमंड का गट्ठर घर छोड़ के आओ। तुम हुसैन से बड़े धनेत्तर नहीं, अब सबसे बड़े हुसैन हैं। कितने बड़े बन गए हो, तुम्हें भी तो 4 फीट हमी ने उठाया है। अगर हमारा जिक्र न होता तो तुम्हारी भी किसी को फिक्र न होती। हमारा जिक्र ही तो फिक्र बना है, तुम कोई अजनबी तो गई हो, हमारे जिक्र ने तुम्हें अजनबी बनाया। मुतवज्जे रहिएगा अजीजों, मैं अपनी मजलिस को तमाम करने जा रहा हूँ। एक बात बहुत ज़रूरी है, मजलिस में कौन गया? मैंने कहा सवाल ये नहीं है मजलिस में कौन गया, सवाल ये कि गए कहाँ। सिर्फ मजलिस तक या आगे भी कुछ है? कम मौलाना कहने क्या चाहते हो? मैंने कहा सुनो, मस्जिद तक जाना कमाल नहीं है, खुदा तक जाना कमाल है। आप चुप न होइएगा लिल्ला, वरना यासीन रहे राजेऊन तक आ जाएगी। राजेऊन आने वाली है, बस मुतवज्जे रहिएगा। तुम मस्जिद तक गए, खुदा तक गए कि नहीं? मस्जिद तक जाना और है, खुदा तक जाना और है। मजलिस तक आना और है, हुसैन तक जाना। इसे तबलीग कहते हैं, खुदा की कसम। का मौलाना दलील? मैंने कहा सुनो, जो मस्जिद तक गए खुदा तक नहीं पहुंचे, उनकी दलील ये है कि वो आतंकवादी बन गए। दूसरा जुमला बहुत खतरनाक है। अगर मस्जिद तक जाने वाले खुदा तक न पहुंचे होते तो आतंकवादी कहां से आते? अगर सभी मजलिस में आने वाले हुसैन तक पहुंच गए होते तो ये फसादी कहां से आते? लोहे पे झगड़ा, अंजुमन पे झगड़ा, चंदे पे झगड़ा, मिंबर पे झगड़ा, पढ़ने पे झगड़ा, इस पे झगड़ा, मुतवल्ली शिप पे झगड़ा, इमाम बाड़े पे झगड़ा, समझ में नहीं आता तुम फसादी हो कि इत्तेहादी हो। जो मजलिस तक आते हैं और इमाम हुसैन तक नहीं जाते वही फसाद करते हैं। जो मस्जिद तक जाते हैं और खुदा तक नहीं पहुंचते वही आतंकवाद करते हैं। एक जुमला सुनो जो कमर सुल्तान का जुमला है, तबीयत के बल पे चलना और है, शरीयत के बल पे चलना और। ये दुनिया है। देखो कमाल, आज भी तुम्हें मोजा दिखाई दे रहा होगा। सख्त गर्मी रही, अज़ादार नहीं हटे, परेशानियां तो हुई,
لیکن دور دراز سے آنے والے شہر میں اے سی میں رہنے والے بچے اور بچیاں مجلس میں ٹٹار دوپہری میں جہاں ہر کولر گرمی پھینک رہا تھا اپنی جگہ جمے رہے، بیٹھے رہے، بیماریوں کے باوجود 3 گھنٹے بیٹھے رہنا۔ امام حسین کی محبت کا کون انعام دے گا؟ کون جزا دے گا؟ کون ہے جو ان آنکھوں کے لیے اپنے سبیل لگائے گا؟ تمہاری دولت اس لائق نہیں ہے کہ جو تم مجلس کی عزت و وقار کو ناپ اور تول سکو۔ خدا کی قسم یہ تو صرف حسین ہی کا کرشمہ ہے، مگر تم تو صرف دوپہری میں بیٹھے تھے تو شامیانہ تھا۔ زینب تو جلے ہوئے خیموں کی رات پر ہے۔ اے رونے والو، اگر تم رونا چاہتے ہو تو اس ڈھلتے سورج پہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں، مجھ سے چند جملے سنو اور مجلس کو تمام کرو، مجلس کو تمام کرنا۔ تم رو رہے ہو یقیناً، لیکن جتنی بھی بیویاں یہاں آئی ہیں، عورتیں یہاں آئی ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی لائی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لائی۔ میں ان سے ایک جملہ کہوں گا، کیا کبھی اس مجمع میں تمہیں ایسا موقع آیا ہے کہ تمہیں اپنے بچے گننے پڑے ہوں کہ میرے بچے کہاں گئے؟ تم جب بھی کبھی بیٹھی ہو، عزاداروں کے درمیان میں کسی بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوا، مگر آج میں تمہیں ایک تاریخ سنانا چاہتا ہوں۔ جناب زینب جب بھی کبھی کربلا سے چل کر کوفے تک بٹھائی جاتی تھی تو ہمیشہ اپنے بچے گنتی تھی۔ تمہارے رونے کی انتہا نہیں رہے گی جب میرے منہ سے جملہ نکلے گا 65 بچے لے کر چلی تھی کربلا سے، جب زندان شام میں پہنچی تو صرف 6 بچے بچے تھے۔ ہو گئی نا مجلس، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ روئے، مگر یہ سوچ کر روئیے گا کہ جناب امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میرے جگ پہ رونے والوں ایسے رویا کرو جیسے کسی بوڑھیا کا جوان بیٹا مارا گیا ہو اور اس کا کوئی سہارا نہ رہا۔ جناب امام حسین فرماتے ہیں کہ عزادارو تمہارے آنسو میرے زخموں کا مرہم ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ عزادارو میرے جد پہ کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رونا، اس لیے کہ ہمارے اجداد کو توپا توپا کے نہ۔ امام زمانہ فرماتے ہیں السلام علی آباء المقطعات، ان بازوؤں پہ سلام جن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں اس جسد پہ سلام جو نہ زمین پہ تھا نہ زین پہ تھا۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، مگر میں چاہتا ہوں کہ مغرب سے پہلے آپ کے اعمال نامے میں جب یہ مجلس امام زمانہ کے پاس پہنچے تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی ہوں اور آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ مولا ہم تو آپ کے جد پہ آنسو بہا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں مصائب اس شام کے اعتبار سے پڑھوں اور آپ کو کربلا کی اس شام میں لے جاؤں جہاں یہ سورج ڈھل رہا تھا اور فاطمہ کا کنبہ عاشور کے دن اختتام کی طرف جا رہا تھا۔ یقیناً میرا جی چاہتا تھا کہ میں اس جگہ پہنچوں، مگر نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ حساس مصائب سنا کے منبر چھوڑوں۔ ایک لفظ میرا سنو اور اس کے بعد مجلس کو مجلس بنا لینا۔ اب تک اپنی زندگی میں ہم ایک بار بھی وہاں نہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں عاشور کے دن بار بار امام حسین کھڑے ہوتے تھے۔ میں تو پڑھ چکا، آپ سن چکے، اب آپ کہیں گے کہ مولانا اس کی ایک دلیل دیجئے۔ میں پہلی دلیل دے رہا ہوں، پہلی دلیل، اب تک آپ نے کوئی میت ایسی نہیں دیکھی ہوگی جو میت آئی ہو اور اسے اس کے گھر والے چھوڑ گئے۔ ایسا نہیں ہوا۔ جب بھی کبھی میت آتی ہے جب تک وہ اٹھ کے قبرستان نہیں جاتی ہے گھر والے اس سے جدا نہیں ہوتے، لیکن عزیزو کربلا میں ایسا نہیں ہوا۔ کربلا میں ایک میت آتی تھی تو بیویاں اس پہ آتی تھی، لیکن جیسے ہی دوسری میت آتی تھی بیویاں اس میت کو چھوڑ کے اس کی طرف چلی جاتی۔ یقیناً آپ نے سن لیا اور یہ واقعاً ایک مصیبت تھی، لیکن ایک جملہ سنو۔ ایک کربلا میں ایک جنگ ہوئی ہے جس کا نام ہے جنگ مغلوبہ۔ یہ عاشور کے دن
صبح کی نماز پہ جنگ ہوئی ہے، اس میں 4000 تیر چل رہے تھے اور امام حسین کے ساتھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس میں روایت نے لکھا ہے کہ امام حسین کے لشکر کی کثیر تعداد امام حسین کے لشکر کی نماز صبح کے بعد ختم ہو گئی۔ جانتے ہو میں جو لفظ کہنے جا رہا ہوں اسے تم برداشت کرو گے؟ حسین سجدہ کر کے اٹھے اور نہ جانے کتنے لوگ زمین پہ گرے۔ ان لاشوں کے درمیان امام حسین نے کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا، اے میرے جانثارو، اب حسین کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے جو تمہارے سرانے آ کر یہ پوچھ سکے تمہاری کیا حالت۔ اتنے آسان، ظاہر سی بات۔ دوسری طرف امام حسین نے رخ کر لیا۔ میں ایک جملہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد مجلس کو تمام کر دوں گا۔ جب بھی کبھی تم نے میت اٹھتے ہوئے دیکھی ہوگی، کوئی بھی میت اٹھتے ہوئے اپنی بستی میں دیکھی ہو، کسی دوسری بستی میں دیکھی ہو، مجھے بس اتنا بتاؤ کہ جب بھی میت اٹھی ایک ہی کاندھے پہ اٹھی نا، 4 کاندھوں پہ اٹھی نا؟ ہر میت جو اٹھی ہے بستیوں میں 4 کاندھوں پہ اٹھائی جاتی ہے، مگر حسین نے کربلا میں کئی میتیں اکیلے اٹھائی۔ اکیلے میت کا اٹھانا، حر کے بیٹے کی میت لے کے جا رہے ہیں، حر نے کہا مولا طاہر جوان کی میت کسی باپ سے نہیں اٹھائی جاتی، اور یہ کہہ کے اکیلے لے کے چل دیے۔ آج ہی تو شاید آپ میرے ساتھ نہیں جڑ پائے اس لیے آپ کی چیخ نہیں نکلی۔ میں نے جب میتیں اٹھتے ہوئے دیکھی تو ایک منظر دیکھا کہ ایک بوڑھے آدمی نے کاندھا دینا شروع کر دیا اور ایک جوان بچے نے آ کر کہا ہٹیے، آپ کے بس کا نہیں ہے جو آپ میت کو بہت دیر تک کاندھا دے، لیکن میرا ایمان، ارے میت پہ میت اٹھاتا رہا، کسی نے یہ نہیں کہا میرے مولا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد۔ ایک روایت کیا کہتی ہے اور دوسری روایت کیا کہتی ہے، جملہ سنیں۔ بستی کے باہر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو، کسی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہو، چاہے باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو گئے ہوں، میت کو 4 ہی آدمی لاتے ہیں۔ میں پتہ نہیں پہنچا پاؤں گا کہ نہیں پہنچا پاؤں گا، آپ برداشت کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے، 4 ہی آدمی میت کو لاتے ہیں، مگر حسین نے کربلا میں ایک ایسی میت بھی اٹھائی جس میں ابا کو بچھا کر لاش کو اس ابا میں رکھا۔ جب لاش صحیح و سالم نہ اٹھ سکی تو حسین نے گٹری باندھ کے سر پہ رکھ لی، اکیلا حسین آواز دیے ام فروا۔ بس عزیزو، اس سے زیادہ گنجائش نہیں، اس سے زیادہ گنجائش نہیں۔ آخری جملے سنو، اپنے مولا کو پرسا دو، اپنے مولا پہ آنسو بہاؤ، اس مجلس کی مقبولیت کی دعائیں کرو، بیماروں کے لیے شفا کی دعا کرو، اپنوں کے لیے کامیابی کی دعا کرو، اور جناب فاطمہ سے کہو کہ ہمیں وہ عزادار رکھے۔ آخری جملے سنیں، وہ حسین جو صبح سے شام تک مقتل میں جا کر میت اٹھا کر خیمے میں لاتے تھے، ایک ایسی میت پہ گئے جس میں 72 جگہ گر کے کہا بیٹا تم کہاں ہو۔ ایک ایسی میت پہ گئے، جب پہنچے تو جناب علی اکبر کے پاس پہنچے، اور جب جناب علی اکبر کا کلیجہ نکل چکا، جوان بیٹے کی ایریا، جوان بیٹا ایریا رگڑ چکا، تو امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ جناب علی اکبر کے جسد اطہر کو سہارا دیا، چاہا کہ اٹھائے۔ بس عزیزوں، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے، پتہ نہیں آپ سن رہے ہیں اور کس طرح سن رہے ہیں۔ روایت میں بتایا کہ 3 مرتبہ حسین نے چاہا کہ جناب علی اکبر کی میت کو اٹھائے، لیکن پھر زمین پر رکھ دیا اور میرے فرات کا رو کر کے کہا بھیا عباس، نہ جانے کیا ہوا کہ اب حسین سے جوان کی میت نہیں اٹھ رہی، وہ حسین جس نے صبح سے شام تک بغیر سہارے کے میت اٹھائی، ارے بیٹے کی میت نہیں اٹھی،
انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا